پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا اسلام۔ ناظرین، آج یہ جاننے کی پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ہمارا نظام انصاف اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی حکومت کوئی اقدامات کر رہی ہے، کوئی پلاننگ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، کوئی بجٹ ایلوکیشنز اس حوالے سے بڑھیں گی، احتساب کی نئی عدالتوں کے لیے بجٹ ایلوکیشنز آ رہی ہے، پروسیکیوٹرز کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، اور جو مقدمات سالہ سال سے چلتے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے آنے کے باوجود چل رہے ہوتے ہیں، وہ فائنلٹی ان کو کیوں نہیں ملتی۔ قوانین کتابوں میں موجود ہیں کہ کس ٹائم پیریڈ میں کیا فیصلے ہونے، لیکن ماہر وکلا جو ہیں وہ عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں ٹیکنیکل وجوہات پہ، تکنیکی انصاف جس کا جسٹس سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے بھی ذکر کیا تھا، پاناما ججمنٹ میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تکنیکی انصاف وہ بڑے بڑے لوگوں کو مل جاتا ہے اور ڈیلیز، ان یوزول ڈیلیز بھی اس میں آتے ہیں، تو اس میں پروسیکیوشن اور حکومت اس کا کتنا کردار ہوتا ہے، حکومت نظام انصاف کو کس طرح سے بہتر کر سکتی ہے۔ اور ناظرین، آج آپ کو ایک اور بڑا سکینڈل اس حوالے سے کہ متعدد حکومتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف کی حکومت صرف جس کو کہتے ہیں لپ سروس دینا، صرف بیان بازی کی حد تک تو کارروائی کر رہی ہے، لیکن ایک ایسا معاملہ جو کہ 2023 تک جس کی پیمنٹس باقاعدہ طور پہ جو پچھلے سال کا ڈیفنس بجٹ تھا یا اس سے پچھلے سال کا ڈیفنس بجٹ تھا اس سے بھی زیادہ ہو جائیں گی، اور زیادہ کیسے ہوں گی کہ معاہدے ایسے کیے گئے کہ آپ چاہے وہ استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو پیسے ملنے، اور اربوں روپے کے پیسے ملنے، اور یہ پیسے ملنے کس کو ہیں؟ یہ ان لوگوں کو ملنے ہیں جن کے روابط پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی تھے، کچھ اس حکومت میں بھی بیٹھے ہیں، اور جس کو عام زبان میں ریگولیٹری کیپچر کہتے ہیں۔ اور ریگولیٹری کیپچر ایسا کہ فیصلہ سازی، قانون سازی، اس سارے پروسیس میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور اس کا ایک اور طریقہ کار یہ بھی ہے کہ سیاستدانوں کی جیب گرم کی جاتی ہے، سیاسی جماعتوں کی جیبیں گرم کی جاتی ہیں ڈونیشنز کے نام پہ، ان کے جو فیوریٹ پروجیکٹس ہیں اس کے ساتھ انوالو ہو جاتے ہیں، اور پھر حکومتوں میں بھی اگر آپ ماضی سے اٹھا کے دیکھیں وہی چہرے آپ کو نظر بھی آتے ہیں ہر دفعہ حکومتی سیٹوں میں بیٹھے ہوئے۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس نے کہ اس حوالے سے کمیشن بھی بنائے اور ایک اچھا کام کیا کہ بالکل اس میں وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوگی، لیکن کیا اس پہ کوئی کرمنل کارروائی بنتی ہے یا نہیں بنتی، یا معاہدے کر کے اس پہ بھی مٹی ڈالو، کیونکہ ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں؟ انہی حوالے سے ناظرین بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاق وزیر برائے منصوبہ بندی اور خصوصی اقدامات جناب اسد عمر صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے سوال جواب شروع کروں، ناظرین کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیں کہ وہاں پہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہوا، جو معزز جج صاحبان کی آبزرویشنز آئیں، انتہائی اہم آبزرویشنز ہیں، اور یہ والا کیس جو ہے یہ کیس باقاعدہ طور پہ اپیل پروسیس میں چلا گیا جس میں فلیگ شپ ریفرنس، ایون فیلڈ ریفرنس اور دیگر مقدمات شریف خاندان کے اس میں شامل ہیں، اور مریم بی بی بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ گئی، انہوں نے کیا اہم باتیں کی۔ جو آج کی پروسیڈنگز ہوئی ناظرین، اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ آبزرویشن دی کہ نیب کہتا ہے اس اپیل کو اب میرٹ پر خارج کیا جائے، یہ اپیل لیکن سماعت کے لیے منظور ہو چکی ہوئی تھی، اب اپیل کرنے والے موجود نہیں تو کیا کریں؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو نون لیگ کی طرف سے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ عدالتوں کی کچھ نظیریں موجود ہیں، عدالتیں کہتی رہیں کہ اس صورتحال میں فیصلہ میرٹ پر نہ ہو، سیاسی لحاظ سے ایسی صورتحال میں وہ راستہ اپنانا چاہیے جس سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ پروسیکیوٹر نیب نے استدعا کی ہے کہ میرٹ پر اپیل مسترد کی جائے، ہمارے لیے سب برابر ہیں، ہم قانون کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ نواز شریف کے 2 شریک ملزمان بھی اس عدالت میں موجود ہیں، مریم اور کیپٹن صفدر کو بھی انہی شواہد پر سزا ملی۔ جسٹس عامر فاروق کا مزید کہنا تھا کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر تو میرٹ پر اپنا کیس چلائیں گے ہی۔ عدالت نے کہا کہ انہی شواہد پر میرٹ پر ان دونوں کی اپیلوں پر فیصلہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ نواز شریف واپس آ کر اپنا کیس پھر بھی الگ چلا سکتے ہیں، عدالت خود چاہے تو کیپٹن صفدر اور مریم کی اپیلیں بھی فی الحال مؤخر کر دے۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کی آبزرویشن تھی کہ ایک ملزم کے موجود نہ ہونے پر دوسروں کا معاملہ تو التوا میں نہیں رکھا جا سکتا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ ہمارے سامنے کیس ذرا الگ کیٹیگری کا ہے، یہ کیس کی عدم موجودگی میں ٹرائل کا معاملہ نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کو ٹرائل میں دفاع کا حق دیا گیا تھا، یہاں اپیل میں آنے کے بعد وہ غیر حاضر ہو گئے ہیں، آپ کی عدالتی نظیریں ملزمان کی عدم موجودگی میں ٹرائل کی ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف کا غیر حاضری میں ٹرائل نہیں ہوا،
نواز شریف کی اپیل ان کی غیر موجودگی میں سننے کا معاملہ ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ ان اپیلوں سے جج ویڈیو سکینڈل بھی جڑا ہوا ہے۔ کل نواز شریف آ کر کہہ سکتے ہیں میرا تو کیس ہی ویڈیو سکینڈل تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کل شوکت عزیز صدیقی کیس میں بھی کچھ باتیں سامنے آئیں۔ عدالت نے اعظم نذیر تارڑ کو شوکت عزیز صدیقی کیس پر بات کرنے سے روک دیا۔ جسٹس عامر فاروق کا کہنا تھا کہ جو معاملہ ہمارے متعلق نہیں اس پر بات نہ کریں، ہمیں کوئی غرض نہیں کہ ہمارے سامنے کس کا کیس ہے، ہم قانون کے مطابق میرٹ پر ہی فیصلہ دیں گے۔ نیب کے پروسیکیوٹر جہاز بروانہ نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف کا حق سماعت پہلے ہی ختم کیا جا چکا ہے۔ اس عدالت نے ہر پہلو کا جائزہ لے کر ہی ایسا کیا تھا۔ اب اس سٹیج پر نواز شریف کی اپیل خارج ہی کی جائے، شواہد میں بھی جائے بغیر اشتہاری ہونے پر اپیل خارج ہو سکتی ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا برقرار رکھی جائے، العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا بڑھائی جائے، فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل پر ابھی نوٹس نہیں ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ میں لیگل آرڈر کی بات کروں گا، پولیٹیکل آرڈر پہ بات نہیں کروں گا۔ عدالت کی آئندہ سماعت پر بھی اعظم نذیر تارڑ کو دلائل دینے کی ہدایت کی گئی اور عدالت نے اپیلوں کی سماعت 23 جون تک ملتوی کر دی۔ تو یہ ناظرین عدالتی کارروائی آج کی ان کیسز کے حوالے سے تھی۔ منسٹر صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کافی عرصے سے یہ اپیل کے پروسیس چل رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کوڈ کا پروسیس، اس میں کوئی قوانین میں آپ تبدیلی کر رہے ہیں، لیگل ریفارمز کا کیا یہ حصہ ہے کہ مقدمات کے جو فیصلے ہیں، جو اپیل پروسیس اور وہ فائنلٹی تک ایک ٹائم لیمٹ باقاعدہ مقرر ہو کہ یہ کیسز کے فیصلے ہو جائیں، اور جو پینڈنسی ہے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام کی جو رپورٹ تھی اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ بہت ساری پینڈنسی ہے کیسز کی، تو اس حوالے سے کوئی ریفارم پروسیس ہوا؟ آپ نے کوئی اس حوالے سے ریکمنڈیشن بطور پلاننگ منسٹر حکومت کے سامنے رکھی ہیں؟ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی جو بڑے مطالبے ہیں ان میں سے ظاہر ہے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے انصاف کا نظام جو ہے وہ انصاف دیتا نہیں ہے۔ ایک عام پاکستانی کو تو کم سے کم انصاف نہیں ملتا۔ اگر آپ بہت ارب پتی ہوں تو پھر شاید آپ کے پھر تو چھٹی والے دن بھی عدالتیں ہم نے دیکھا ہے کہ کھلی ہیں ان کو انصاف دینے کے لیے، لیکن اس کے اوپر ترجیحاتی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم نے ہدایت کی تھی۔ سول پروسیجر ریفارم کا قانون آلریڈی آ چکا ہے اسلام آباد کے لیے۔ میری لاء سیکرٹری کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے مجھے پوری بریفنگ دی ہے، اور ان کا اندازہ یہ ہے کہ اگلے کو 2 سے 3 ماہ کے اندر آپ کو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جو پینڈنسی ہے کیسز کی وہ بھی آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کو جلد فیصلے بھی ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پچھلی کابینہ کی میٹنگ جو تھی، یعنی کل کی جو میٹنگ تھی، اس کے اندر وزیر اعظم نے دوبارہ ان سے پوچھا تھا کو تقریباً 1 مہینہ پہلے یا 2-3 ہفتے پہلے لاء منسٹر سے، فروغ نسیم صاحب سے، کہ وہ کہاں پہنچا، تو انہوں نے بڑی ایک ضخیم کتاب ہمیں دکھائی جو مرتب کر لی گئی ہے کرمنل لاء کے ریفارمز کے لیے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ مقدمات جو 15-15 20-20 سال چلتے رہتے ہیں ان کو کس طریقے سے ایک بالکل ایک محدود عرصے کے اندر لایا جائے، جب اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے قانون کے تقاضے بھی پورے ہوں۔ تو یہ ان کی پوری سفارشات مرتب کر دی گئی ہیں، وہ کابینہ کے سامنے شاید اگلی میٹنگ میں یا اس سے اگلی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ پوری پریزنٹیشن کر دیں گے، ان کی منظوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہاں تک فیصلہ ہو چکا ہے کہ کنونشن سینٹر کے اندر باقاعدہ تمام بار کونسلز کو بلایا جائے گا، اور سب لوگوں کو بلا کر وہ جو قانون جو تبدیل کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو بالکل وہ کام مکمل ہو چکا ہے، بڑی محنت ہوئی ہے اس کے اوپر، اور اب وہ امپلیمنٹیشن کی سٹیج پر جا رہا ہے۔ رائٹ، اور نئی احتساب عدالتیں بنانے کے لیے، نئے احتساب عدالتوں میں جج صاحبان تعینات کرنے کے لیے بجٹ میں کوئی ایلوکیشنز ہیں آپ کی طرف سے؟ پروپوزلز اس حوالے سے حکومت کے سامنے ہیں اس وقت؟ سر پروپوزل تو اس کے آئیں گے لاء منسٹری سے، جتنی بھی انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ایک ترجیحاتی بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے، اس کے لیے فنڈنگ ہے۔ اگلے جو پی ایس ڈی پی ہے، کراچی میں نئی سپریم کورٹ رجسٹری کے لیے پروجیکٹ کے لیے کہ شامل ہے، اس کے لیے فنڈنگ ہے، اور جو بھی ان اصلاحات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہوگی، فنڈنگ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔
اچھا منسٹر صاحب، ایک تو یہ پلاننگ ہوگی جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنے کی، ایک پلاننگ جو ہے سیاسی طور پہ ہائبرڈ وار کا جب ہم ذکر سنتے ہیں تو پراکسی اس کے ذریعے بھی حملے ہوتے ہیں اور مختلف ریجنل سچویشن دیکھیں انٹرنیشنل، تو وہ سلسلہ ہمیں چلتا نظر آتا ہے اور سیاسی جماعتیں بھی پراکسی اٹیکس میرے خیال اپنی اسٹریٹجیز انہوں نے بھی ہائبرڈ وار کے دور میں فائنلائز کر لی ہیں۔ میں آپ کو چند باتیں سنانا چاہتا ہوں اور آپ کی رائے لوں گا کہ مریم نواز صاحبہ نے 2019 میں چند باتیں کی تھیں اور بڑی انٹرسٹنگ باتیں تھیں، اور پہلی آپ کو سناتے ہیں، انہوں نے شرارت کرنے سے وارن کیا تھا۔ کیا کہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں۔ جی، اور اسی مہینے اس کے چند دن بعد 24 جولائی 2019 کو ایک دفعہ پھر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ کوئی کوہرام نہیں مچانا چاہتی، اور کس حوالے سے کیا ذکر کر رہی تھی، آئیے دیکھتے ہیں۔ کس نے کہا کہ میاں صاحب کو فیصلہ دو میاں صاحب کے خلاف؟ کس نے کہا؟ میرے پاس تو یہ ثبوت ہیں، یہ سب ایویڈنس میرے پاس ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات اس دن عدالت میں کہی تھی کہ اگر میں یہ نام سامنے لے آؤں تو کوہرام مچ جائے گا، اور میرے لیے بہت آسان ہے، بہت بڑا، لیکن میرا مسئلہ کوہرام مچانا نہیں ہے۔ میں نے صرف اتنا ایویڈنس سامنے میں لے کے آئی ہوں جو میاں صاحب کی بے گناہی کا ثبوت تھا۔ جی، مزید ثبوت بھی ہیں اور کچھ ویڈیو ثبوت بھی موجود ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے اسی پریس کانفرنس میں اسی دن کیا ذکر کیا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ میں یہ ضرور بتا دوں کہ جو جج صاحب نے ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے، جج صاحب جو کہانیاں گھڑ کے بتا رہے ہیں، ان کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہے کہ میرے پاس اس ہر چیز کا نہ صرف جواب موجود ہے بلکہ ثبوت بھی موجود ہے۔ اور آپ نے جہاں تک دوسری ویڈیوز کا کہا، دیکھیے میری بات سنیں، میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ اگر میں نے لڑائی کرنی ہوتی، میں نے کوئی ایسی ڈرٹی گیم کھیلنی ہوتی تو میں وہ ویڈیوز سامنے لے آتی۔ مجھے احساس ہے کہ وہ بہت حساس ویڈیوز ہیں، ان کے اندر بہت سینسٹیو مٹیریل ہے، اس کے اندر سٹنگ لوگوں کے نام ہیں۔ میں عمران خان نہیں ہوں کہ اپنی گندی کارکردگی کو چھپانے کے لیے اداروں کو بیچ میں گھسیٹوں اور اداروں کو بدنام کروں، تو میں اس چیز کو، اس کے اوپر بڑا میں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پوائنٹ لانا چاہیے، کوئی موڑ ایسا آنا چاہیے کہ مجھے وہ سب بتانا پڑے قوم کو۔ پردوں کے پیچھے کیا ہوتا ہے، پردوں کے پیچھے کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی چیز سامنے آتی ہے تو وہ 22 کروڑ عوام کے سامنے ضرور رکھی جانی چاہیے۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پہ انہوں نے ایک اور ذکر کیا، کیا ذکر کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سچ بولنے کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ آج اگر کٹہرے میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کھڑے ہیں تو کل کوئی بھی جج جو انصاف کرنا چاہتا ہے، قانون کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرنے چاہتے ہیں، وہ سب جج کل کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے، اس کو عدلیہ کو اپنے اوپر حملہ تصور کیا جانا چاہیے، اور عدلیہ کو چاہیے کہ ایز اے فریٹرنٹی جو ایکسٹرنل پریشرز آتے ہیں ان پر اس کو روکیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی بات کو سنیں، اس کو ویٹیج دیں، ان کو سچ بولنے کی سزا نہ دیں۔ جی ناظرین، اور وزیر اعظم صاحب طاقتور کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں، بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروا دیا، ججز کو بریف کیس لگا کے۔ جی منسٹر صاحب، آپ بھی یہ سارے معاملات اس کو یقیناً فالو کر رہے ہوں گے، آپ کو یہ نون لیگ کی اسٹریٹجی اس حوالے سے سمجھ آ رہی ہے؟ 2019 سے جو سلسلہ شروع ہوا کہ کچھ نام لیے جائیں گے، اور پھر وہ نام کچھ جلسوں میں بھی آئے، سوشل میڈیا پہ بھی آئے، اور ڈیفرنٹ فورمز پہ باقاعدہ وہ نام، جس حوالے سے مریم بی بی نے کہا تھا کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، بڑے لوگوں کے ثبوت موجود ہیں، حساس ویڈیوز موجود ہیں۔ حکومت کو بھی ساری پلاننگ کا علم ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر علم ہے تو اس حوالے سے کیا اقدامات حکومت نے لیے، اور جو ابھی معاملات اس حوالے سے چل رہے ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ کیا اب آپ لوگ مریم بی بی کو اور شہباز شریف صاحب کو بھی ملک سے باہر جانے کی کسی نہ کسی وجہ سے اجازت دیں گے؟
اچھا جی، پہلے تو میں ارشد بیت تو کوئی لائر نہیں ہوں، کسی قانونی ایکسپرٹ سے ضرور پوچھنا چاہیے. جہاں تک مجھے پتا ہے بلیک میلنگ کرنا پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس سے اچھی مثال آپ کو کھلم کھلا بلیک میلنگ کی مل نہیں سکتی. جو آپ نے ان کے بیانات سنائے وہ صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ اگر میری مرضی کے خلاف یا ہمارے انٹرسٹ کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی اقدام کیے جاتے ہیں تو پھر میں کیا کروں گی. وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان کا اگر کوئی نقصان ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ سچ کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے پاس ہاتھ میں، یہ ان کا دعویٰ ہے، میرے ہاتھ میں یہ ثبوت موجود ہیں جس کو میں بلیک میل کے لیے رکھنا چاہتی ہوں. تو پہلی بات تو کسی قانون ساز کو ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے کہ یہ کیا بلیک میل کے زمرے میں نہیں آتا. دوسری جناب، ان کی اسٹریٹجی بہت آسان ہے. ان کی اسٹریٹجی جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. میں تو کب سے بول رہا ہوں، جو پی ڈی ایم کی شروع ہوئی تھی تحریک، اس وقت سے میں بول رہا ہوں. ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، اس وقت مریم نواز اور نواز شریف جو ہیں وہ سسٹم سے باہر ہیں. انہوں نے پوری کوشش یہ کی، اس میں ساتھ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی ملایا، مولانا ان کے ساتھ مل گئے، پیپلز پارٹی ان کو استعمال کرتی رہی، یہ پیپلز پارٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور سارا آئیڈیا یہ تھا کہ اتنا دباؤ ڈالا جائے اداروں پر، اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ دونوں میں سے ایک کام ہو. یا تو ادارے جو ہیں وہ غیر آئینی حق استعمال کرنے کی کوشش کر کے ان کو کوئی ریلیف دلا دیں، یا پورا سسٹم ہی گر جائے. کیونکہ جب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا، نواز شریف اور مریم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. شہباز شریف کا ابھی تک مستقبل ہے، لیکن نواز شریف اور مریم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور ان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک بات کہ عمران خان وزیر اعظم رہیں، اس سے زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ شہباز شریف رہیں سسٹم کے اندر اور یہ باہر بیٹھے رہیں. تو ان کی تو بڑی واضح کوشش ہے. وہ جو بیانیہ چلا رہے ہیں وہ کھول کے چلایا ہے. ساری دنیا میں انہوں نے اپنے ملک کے اداروں کو بدنام کیا ہے، دھمکیاں دی ہیں، کبھی نام لے کے کہتے ہیں، کبھی ایسے اشارے کہہ کے کرتے ہیں جو کوئی اندھا بہرا بھی ہو تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ کس کی طرف اشارے ہو رہے ہیں. سارا جو ایک کیمپین چلائی گئی ہے، پراکسیز کے ذریعے بھی نام دلوا دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. پراکسیز کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے. آپ ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بیانیہ وہ ہے کہ وہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈین ویب سائٹس اور ٹی وی اور اخباروں کے اندر دیکھیں کہ کس طریقے سے شادیانے بجائے جاتے ہیں. جب نواز شریف نے اداروں کے خلاف تقریر کی تھی، آپ کو یاد ہوگا انڈیا کے اندر کس طریقے سے اس چیز کو آگے پھیلایا گیا تھا. تو ایک چیز جس پہ دو رائے ہو ہی نہیں سکتی وہ یہ ہے کہ مریم جو بات کر رہی ہیں، نواز شریف جو بات کر رہے ہیں، یہ بھارت کو پسند آ رہی ہے. اس پہ تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب آپ بحث اس کے اوپر کرتے رہیں کہ یہ کیا واقعی میں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھارت کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا یہ کوئی اور وجہ ہے. لیکن اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ بھارت کو سوٹ کرتا ہے، یہ ان کی 5th جنریشن وارفیئر کو سوٹ کرتا ہے. پاکستان کے اندر اگر ادارے کمزور ہوتے ہیں، اگر پاکستان کے اندر ادارے پریشر میں آتے ہیں، اور یاد رکھیے نریندر مودی کا اور ان کی پارٹی کا سٹیٹڈ، یہ پبلک ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے، ان کا ایم کیا ہے؟ ہم نے پاکستان کو دنیا کے اندر آئسولیٹ کرنا ہے. اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان پاکستان کے اداروں کو دکھائیں کہ وہ قانون سے مامرا ہیں، اور وہ کبھی صحافیوں کو مار پیٹ کرتے ہیں، کبھی وہ الیکٹڈ سیاستدانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. تو یہ تو پوری کی پوری بھارت کی بنایا ہوا جو بیانیہ ہے اسی کو فٹ آ رہا ہے یہ سب. اچھا منسٹر صاحب، تو آپ نے کافی تفصیل سے بات کی، اور ایک پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سیاستدان جو بڑے بڑے اور خاص طور پہ ارب پتی سیاستدان ہوتے ہیں وہ بیان دیتے ہیں باقاعدہ، جس کو آپ نے بلیک میلنگ کا دھمکی کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے، سیاسی بیان بھی ہوتا ہے، وارننگ بھی ہوتی ہے. اسی طرح کا ایک بیان جہانگیر خان ترین صاحب نے بھی دیا. وہ بیان کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. کہ ہمیں کچھ باتیں ایسی معلوم ہیں جو میں میڈیا کے سامنے نہیں بتانا چاہتا. اگر یہ بات ہے کہ جب آئے گی رپورٹ اور جو بھی ہوگا میں اس وقت میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا. جی، ہر چیز کھول کھال کے میڈیا کے سامنے رکھ دیں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایف آئی اے کی انکوائری کے لیے آپ نے علی ظفر صاحب کی ایک ان کانسٹیٹیوشنل ایکسٹرا لیگل سپرا لیگل کمیٹی بھی بنا دی. اس کے بعد جو کہ انکوائری کی رفتار تھی وہ بھی سلو ہو گئی. پھر شاید ہوا یہ بھی کہ کس نے لیگل مشورہ دیا ہوگا کہ جناب ایف بی آر کے جا کے سٹے لے آئیں، اور وہ فائل ہوئی. ایف بی آر کا ایک پرانا کیس بھی او ای سی ڈی کی رپورٹ ہے، اس پہ بھی پروسیکیوشن حکومتی پروسیکیوٹرز لاہور ہائی کورٹ میں اپلیکیشن نہیں دے رہے کہ ارلی ہیئرنگ کریں. تو یہ خطرہ ہے آپ کو کہ جہانگیر ترین صاحب نے منہ کھولا تو کافی سارے کٹے چھٹے وہ کھول کھال کے رکھ سکتے ہیں.
اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو سچی چیز بتاؤں، میں بہت زیادہ اس ایشو کے اندر جو ہے نا وہ میں سوال بھی نہیں پوچھتا. آپ کو پتہ ہے ایک عجیب و غریب ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے، کوشش کرتے ہیں پارٹی کو تقسیم کرنے کی. تو مجھے تو سچی بات ہے کہ بہت زیادہ اس کا علم ہی نہیں ہوتا تفصیل کا کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا. جہاں تک علی ظفر کی آپ بات کریں، میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. وزیر اعظم کے پاس پورا آئینی اختیار موجود ہے کہ وہ جس سے بھی مشورہ لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. انہوں نے مشورہ لینے کے لیے ایک شخص کو جس کی ایک بڑی اچھی ساکھ ہے، جس کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی کہ آپ معاملات کو دیکھ کے مجھے ایک رپورٹ دیں. سو کوئی اس میں آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے. اور اگر وہ ماضی میں جہانگیر ترین گروپ کے JDW کے وکیل بھی رہے ہوں تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل. اور میں ریپوٹیشن علی ظفر، میں خود انہیں بہت پسند کرتا ہوں، کافی لائق ہیں. لیکن یہ وہ ایشوز ہیں جس میں کہ لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں، میٹر آف فیکٹ ہے، پرنسپلز کی بات ہوتی ہے. جہانگیر ترین صاحب کے JDW کے وکیل رہے ہیں، انہی کو اٹھا کے لگا دیا کہ جی مجھے بتائیں، اور جس کی قانونی حیثیت بھی کوئی نہیں ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ ارشد، یہ میرا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم مشورہ کس سے لینا چاہتے ہیں. وہ مشورہ لینا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ نہیں ان کو لگا دیا. ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. جو تحقیقاتی ٹیم ہو اپنا کام کریے. وہ ایک مشورہ لینے کے لیے انہوں نے کسی کی رائے لی، میرے خیال میں بڑے اچھے آدمی کی رائے لی، اور تو وہ ایک الگ چیز ہے. جہاں جہانگیر ترین صاحب کا یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا ان کو کیا راز پتہ ہے یا کیا نہیں پتا. لیکن میں یہ پہلی دفعہ کوئی بھی بات، ابھی تک میرے خیال میں جہانگیر ترین نے جو بھی بات کی تھی میڈیا کے اندر، مجھے اس میں سے کوئی بھی بات پہ کوئی اعتراض نہیں، ایسی اعتراض والی بات نہیں نظر آ رہی تھی. میرے خیال میں یہ مناسب بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی ہے. اگر کوئی قانون کے خلاف کوئی کام ہوئی ہے، آپ کو ویسے ہی بتا دینا چاہیے. پھر وہی بات کہ اگر مجھے کیا تو میں کروں گا، میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، بٹ اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا. رائٹ ناظرین، آپ ایک وقفہ لیتے ہیں اور کے بعد ایک ایسا معاملہ جس کو کہ کسی بھی ملک میں ریگولیٹری کیپچر کے تحت مقدمات ہو کے بڑے بڑے لوگوں کو ہتکڑیاں لگ کے پابند سلاسل ڈال دیا جاتا. جی ہاں، ایک ایسا معاملہ جہاں پاکستان کا دفاعی بجٹ، اس سے زیادہ پیمنٹس چند لوگوں کو کی جاتی ہیں، ایسے معاہدوں کے ذریعے کی جاتی ہیں، اور اس پہ PTI کی حکومت بھی صرف لپ سروس دے رہی ہے. کس وجہ سے دے رہی ہے؟ ہمارے جوان جو ڈیفنس سروسز پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے جو بجٹ ایلوکیشن تھی کیپیسٹی پیمنٹس میں 2023 کے لیے، اس سے زیادہ پیمنٹس ہیں. اگر یہ سکینڈل نہیں ہے تو پھر پاکستان میں کوئی سکینڈل نہیں. اور PTI کا اس میں کیا کردار ہے، اس پہ ہی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے کہ گھر بیٹھے بٹھائے کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، کام آپ کچھ نہ کریں لیکن اربوں روپے آپ کو مل جائیں. اس طرح تو ڈکیتی بھی کسی بینک میں جو ڈالی جاتی ہے وہ اس کے کمپیریزن میں کافی زیادہ کم آپ کو نظر آتی ہے. جو وائٹ کالر کرائم کی سب سے بڑی ڈکیتی پاکستان کے بجٹ پہ ڈالی گئی، پاکستان کے قومی خزانے پہ ڈالی گئی، اس پہ بات کریں گے. اور اس سے لنکڈ معاملہ ہے لوڈ شیڈنگ کا. کل پاکستان تحریک انصاف ہی کے MNA جناب نور عالم خان صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا سوال اٹھایا، ان لوگوں کی ترجمانی کی جو کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے حکومت کو، بلکہ چلیں نور عالم خان صاحب خود ہی بڑے جذباتی انداز میں کیا کہہ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. منسٹر صاحب کو میرے خیال میں پتہ نہیں ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو جتنے بھی پیسکو کے یا ہیسکو کے یا کویسکو کے، چاہے کوئٹہ ہے چاہے وہ سندھ میں ہے، سارے سر جھوٹ بول رہے ہیں ان کے ساتھ. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ 12 گھنٹے نہیں ہے سر، 24 اور 22 گھنٹے چلتی ہے. آدھے گھنٹے کے لیے بجلی چھوڑی. پشاور میں بھی، کوئٹہ میں بھی، ہر جگہ پہ سر، چاہے ورسک روڈ ہو، چارسدہ روڈ ہو، یہ شوکت مومن کا بھی جو ایریا شارہ شہر ہے وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے. اگر ارباب شیر علی ہے اس جگہ پہ ناصر موزازئی ہے وہاں پہ بھی ہوتا ہے سر. اگر ثوابی میں جائے، یہ مردان کے منسٹر صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھئے گا، حلفاً ان سے پوچھئے گا کہ ان کے حلقے میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یا نہیں ہے. یہ سر ان سے بھی پوچھئے گا. کوئی ایریا ایسے نہیں ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہو. میرا بھائی منسٹر ہے، ہم اس کے خوشی سے، ہمارے بالکل وہ ہے. وہ دوسرے بھی ہمارے وہ جو منسٹر تھے وہ جو چلے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی غلط بیان نہیں کرے گا. اور جی ناظرین، یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ کہ آج پورا پاکستان بلبلا رہا ہے. منسٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا، ہمیں ہمیشہ بتایا گیا کہ انسٹال کیپیسٹی زیادہ ہے، اس کے باوجود لوڈ شیڈنگ کیا وجہ ہے؟
اچھا جی، لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ انسٹال کیپیسٹی تو زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ دو وجوہات سے ہو سکتی ہے. ایک تو جس وقت ہماری حکومت آئی تھی تو اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ کیپیسٹی بجلی بنانے کی تو بہت زیادہ بنا لی گئی تھی، لیکن اس کی ترسیل کے نظام کے اندر سرمایہ کاری نہیں گئی تھی، اور تقریباً اس سال کوئی 5,000-5,500 جو پہلی گرمیاں آئی ہیں میگا واٹ ایسی تھی جو ٹریپ تھی، یعنی وہ ایک جگہ پہ بجلی گھر تھا جہاں سے ترسیل کا نظام نہیں تھا جو اس کو پہنچا سکے جہاں پہ صارف تھے. وہ پچھلے 2-3 سال کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری کی گئی ہے، اس سال بھی بجٹ کے اندر انکلوڈ کیا گیا ہے. تو اب وہ معاملہ جو ہے وہ صرف آئسولیٹڈ پاکٹس کے اندر رہ گیا ہے، وہ زیادہ نہیں رہ گیا. دوسرا جو ٹیکنیکل پرابلم ہے وہ لوکل ڈسٹریبیوشن سسٹم کا ہے، وہ کہیں نہ کہیں لوکل ڈسٹریبیوشن کے ایشوز بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جو تیسرا اور آخری اس کے اندر ہے، اور شاید اس میں سے کچھ ایریاز جو ہیں اس کی وجہ سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پر بجلی کا بل، وہ فیڈر جہاں پر بجلی کا بل کم دیے جاتے ہیں وہاں پر وہ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، جس کو وہ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ کہتے ہیں. وہ ایک پریکٹس ہے، کافی سالوں سے چلی جا رہی ہے، اس کے اوپر دو رائے ہو سکتی ہیں. تو یہ بنیادی وجہ ہوگی. میں ظاہر ہے کیونکہ اس کو براہ راست نہیں دیکھتا تو مجھے نہیں پتا کہ ان کا جو کلیم تھا وہ درست تھا یا نہیں تھا، وہ تو آپ کے بجلی کے توانائی کے وزیر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ کچھ علاقوں کے اندر بجلی ہوتے ہوئے بھی نہیں سپلائی ہوتی جو ہائی لاس فیڈرز کنسیڈر. بالکل وہ ہے، لیکن آج شاید وزیر توانائی نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ 1500 میگا واٹ کا کوئی شارٹ فال بھی ہو گیا. اس حوالے سے چلیں گے، انہی سے سوال کریں گے. میں اب لارجر پالیسی ایشو پہ آتا ہوں. اس حکومت کی صرف کیا لپ سروس دی ہے کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے، اور ان بڑے بڑے لوگوں کو جن کو گھر بیٹھے اربوں روپے یہ دے رہے ہیں، اور 2023 تک 1500 ارب روپے دیں گے، جو کہ پچھلے سال کا جو دفاعی بجٹ تھا اس سے بھی کئی سو ارب روپے زیادہ ہے. اور اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھیں. پاور پروجیکٹ سائن یہ نہیں کہ ٹیرف ان کو جو دیا ہوا ہے، جس ٹیرف کے اوپر وہ بجلی بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان سے کیپیسٹی پیمنٹس، مطلب یہ کہ ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پھر بھی قیمت ان کو دینی پڑتی ہے. اس سے کیا ہوا ہے کہ 2023 تک صرف جو ہماری کیپیسٹی پیمنٹس ہوں گی وہ تقریباً 1500 ارب روپے ہمیں دینا پڑے گا. جی منسٹر صاحب، 2023 تک وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی یہ فگرز کوٹ کیے ہیں ہمارے پچھلے پروگرام میں، 1500 ارب. سوال میرا یہ ہے کہ یہ تو صرف لپ سروس ہوئی، یہ تو دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ پیمنٹس ہیں. جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، جن لوگوں کو یہ اربوں روپے بجلی چاہے استعمال ہو یا نہ ہو، آپ کی حکومت بھی اربوں روپے دے رہی ہے. آئی پی پی کمیشن کی رپورٹ آئی جس میں بہت سارے جو ایکٹس تھے ان کے جو کہ لیگلی چیلنج ہو سکتے تھے، اس پہ مٹی ڈال کے دوبارہ ایگریمنٹ کیے گئے اور ہمیں بتایا گیا کہ جی 800 ارب روپے بچ جائیں گے. لیکن یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو کہ بجلی استعمال ہو نہ ہو، نہ جنہوں نے معاہدے کیے ان کے خلاف، نہ جن کو یہ اربوں روپے دیے جا رہے ہیں، یہ تو ریگولیٹری کیپچر ہے، وائٹ کالر کرائم ہے. اگر یہ وائٹ کالر کرائم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہوتا ہے منسٹر صاحب؟ اچھا جی ارشد، آپ نے جو بات کی تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا، کیونکہ یہ اہم موضوع ہے اور آپ نے جس طریقے سے اوور آل بات کی تو اس کو ذرا سا ہمیں باریکی سے دیکھنا پڑے گا. اس کے اندر سے کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست بھی ہو سکتا ہے یا درست ہے، اور کچھ جو ہے وہ شاید لوگوں کو تھوڑا سا مسلیڈ بھی کر دے. دیکھیں یہ معاہدہ کہ آپ نے کسی سے کہا کہ میرے لیے ایک اثاثہ بناؤ اور یہ صرف اثاثہ میں استعمال کروں گا، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک پیمنٹ کروں گا اس اثاثے کو بنانے کے لیے. اگر وہ میں نہ استعمال کروں تو جس نے سرمایہ کاری کی ہے اس کا قصور نہیں ہے. یہ بالکل ویسی میں مثال دیتا ہوں کہ کسی سے اگر آپ گھر کرائے پہ لیتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں کہتے کہ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں نسیا گلی جا رہا ہوں تو میں 2 مہینے آپ کو کرایہ نہیں دوں گا. بھائی اس کا گھر جو ہے وہ آپ کے لیے ہے تو آپ اس کو دیتے ہیں. مسئلہ کیا اس کے اندر آیا؟ مسئلہ یہ اور یہ لوگ جو ہیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں گھر بیٹھے ان کو پیسے مل رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ ان کو پیسے اس لیے مل رہے ہیں کہ انہوں نے اربوں روپے نہیں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہیں، اس لیے ان کو پیسے مل رہے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، میرے خیال میں تو اس میں کوئی اتنی خرابی نہیں ہے اس نظام کے اندر. میرے خیال میں مارکیٹ بیس سسٹم ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک لمبی ٹیکنیکل بحث ہے. مسئلہ کیا ہے؟ 2 اینڈ کے اوپر مسائل ہیں. ایک یہ کہ وہ تو ٹھیک بات ہے کہ آپ نے اس سے سرمایہ کاری کروائی اور اس کے عوض آپ اس کو معاوضہ دے رہے ہیں. تو پہلا تو ہمارا یہ تھا کہ وہ معاوضہ اس حد کا تھا کہ جس کی نہ ضرورت تھی اور نہ متحمل ہو سکتا ہے معیشت اور عوام وہ صارف جس نے بل دینا ہے. ایک مسئلہ اس کے اندر یہ تھا. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان میں سے کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ لگایا تو انہوں نے 100 روپیہ، لیکن انہوں نے کلیم یہ کر لیا کہ میں نے 120 130 روپے لگایا.
اور اس کے اوپر وہ منافع لے رہے ہیں. سو یہ دو مختلف چیزیں ہیں. پہلے والا جو ہے وہ حکومت کی غلطی ہے, وہ ایک کرمنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کے لیے ری نیگوسیشن کیا گیا, آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے دوبارہ کیے گئے. 2002 والا آپ کو پتا ہے نیب نے وہ کھول دیا ہے, اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے, ورنہ وہ جو پرانے ہیں اس کے اوپر اب پہلی پیمنٹ بھی جا رہی ہے اور جو ادائیگی ہم نے کرنی ہے وہ کم بھی ہو جائے گی. دوسرا حصہ جو ہے کہ کیا جس نے چوری کی اس معاہدے کی وجہ سے وہ بچ گیا, جیسے آپ نے کہا کہ مٹی پاؤ اور اس کے بعد آگے چلو, ایسا نہیں ہے. اور یہ جب فیصلہ ہو رہا تھا مجھے یاد ہے, اور آپ نے اپنے ٹیلی ویژن پروگرام پہ وہ کوٹ بھی کیا تھا اور شاید وہ دکھایا بھی تھا کہ جہاں پہ میں نے یہ لکھوایا تھا, آپ نے کیبنٹ میں یہ انشور کیا تھا یہ لکھا جائے, انشور کیا تھا. سو کوئی بھی ان کو ایمنسٹی نہیں دی گئی کہ اب پیچھے نہیں دیکھا جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جو ادارے ہیں جن کا یہ کام ہے انویسٹیگیشن کرنا, وہی انویسٹیگیشن کر کے آگے بڑھیں گے. جیسے میں نے آپ کو کہا نیب کا آلریڈی ایک انکوائری کھلی ہوئی ہے اس کے اوپر اور ڈاکیومنٹس میں, اور اس کی وجہ سے وہ معاہدے کی امپلیمنٹیشن بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گئی ہے. نیب آزاد ہے, ایف آئی اے آزاد ہے, جو بھی انکوائری کے ظاہر ہے جب ایک دفعہ نیب کوگنائزز لے لے تو پھر ایف آئی اے اس کے اندر نہیں انوالو ہو سکتی. تو نیب اس کیس کو ایکٹیولی دیکھ رہی ہے. اگر کہیں پہ بھی چوری نظر آتی ہے کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے, جس نے چوری کی ہے اس کو پوری سزا ملنی چاہیے. منسٹر صاحب ایک کہاوت ہے تو وہ بینکرز کے حوالے سے, لیکن میں اسے تھوڑا سا کریٹو لائسنس استعمال کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ a man with a gun can rob a bank but a man with an IPP can rob the nation. کہ ایک ڈاکو بندوق سے تو بینک لوٹ سکتا ہے, لیکن جن کے پاس آئی پی پیز ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پہ وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں. کیا یہ صحیح ہوگا؟ نہیں, یہ بالکل بھی فیئر نہیں ہوگا. یہ فیئر نہیں. چلے ہم ہنسی خوشی لوٹ رہے ہیں ایسے کہہ لیتے ہیں. نہیں ایسا نہیں. دیکھیں میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں, دیکھیں بیسک سٹرکچر کیا ہے. سٹرکچر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ بجلی کا کارخانہ لگائیں. وہ بجلی کا کارخانہ جو ہے وہ صرف مجھے یعنی سرکار کو بجلی بیچ سکتا ہے, اور وہ بجلی جو میں خریدوں گا آپ سے اس کے دو حصے ہوں گے. ایک جو اس کی بجلی بنانے کی ویریبل کاسٹ ہے یعنی اس کا ایندھن ہے, مینٹیننس ہے ایٹسٹرا, ایک میں اس کی رقم ادا کروں گا. دوسرے جو آپ نے سرمایہ کاری کی ہے اس سرمایہ کاری کے اوپر جو پہلے سے میں معاوضہ متعین کر رہا ہوں وہ معاوضہ آپ کو ادا کیا جائے گا. یہ بنیادی طور پہ کوئی رابری یا کرائم نہیں ہے. اس کے اندر غلطیاں جیسے میں نے کہا دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ کہ آپ نے معاوضہ ضرورت سے زیادہ دے دیا, وہ پالیسی کا ایرر ہے, جس نے حکومت نے کیا ہے اس کی غلطی ہے اور اس کو لیے جواب دہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ بات تو مان لی لیکن اس نے آپ کو یہ کہا کہ میں 100 روپے سرمایہ کاری کر رہا ہوں, جبکہ اس نے ڈنڈی ماری اور ایکچولی اس نے 70 روپے لگائے اور اپنے بکس بھر کے 100 روپے کا بل آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ کرائم ہے, یہ ہے کرمنل, اور اس کرمنل کو کرمنل کی سزا دینی چاہیے. اس کو بزنس مین کی طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے, اس کو کرمنل کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. تو یہ دونوں میں ڈسٹنگوش کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی طرح آپ نے یہ جواب دیا. تو ہم آپ سے یقیناً ریگولیٹری کیپچر بھی جاننا چاہیں گے فیٹف کے حوالے سے, اور بجٹ میں کوئی اچھی خبر کوشش کریں گے کہ لمیٹڈ ٹائم میں آپ سے ان جوابات لیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. منسٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا ریگولیٹری کیپچر کیا ہوتا ہے, اور ریگولیٹری کیپچر میں پالیسی میکنگ کو بزنس مین کیا انفلوئنس کرتے ہیں, اور آئی پی پی کیس میں ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ بالکل کرتے ہیں جی. پاکستان میں کیا ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میرے پاس وقت کم ہے, میں اب چاہ رہا تھا کہ اس ایشو پہ پھر آپ سے انشاءاللہ تفصیل سے دوبارہ بھی بات کرتے رہیں گے. فیٹف کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں یا امید ہے آپ کو؟ جی بالکل, یہ بھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے فیٹف کی اس کے اندر بہت بہتری نظر آئی ہے پاکستان کے نظام کے اندر, اور بڑی محنت کی ہے. تمام لوگ جو اس کے اندر انوالو تھے, تمام اداروں کے, انہوں نے بے تحاشا محنت کی ہے اور بڑی اچھی خبر آئی ہے. ہمیں ابھی فوری طور پہ اس سے نہیں ہٹایا گیا, لیکن جو ہماری ریویو کیٹیگری ہے اس کے اندر تبدیلی ضرور آئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ گرے لسٹ سے بھی نکل جائیں گے. بہت زیادہ بہتری ریکارڈ کی گئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر. نظام کے اندر بے تحاشا بہتری آئی ہے. اچھا منسٹر صاحب, بجٹ کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے کوئی اچھی خبر ہے؟ معیشت کتنی بہتر ہونے کی امید ہے؟ کیونکہ جو 3.94% جی ڈی پی دیا تھا اس کو تو اپوزیشن کنٹیسٹڈ کر رہی ہے, لیکن اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے. کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور جو سیریس اکانومسٹ ہیں ان میں سے کئی کا یہ اندازہ ہے, اور وہ اندازہ ہم اس سے غلط نہیں کہتے. ہمارا جو ایک طریقہ کار ہے اس کے بنیاد کے اوپر یہ 4% آئی تھی. ہو سکتا ہے جب تک یہ سال ختم ہو جائے, کیونکہ ہمارے جو آفیشیل ایسٹیمیٹس ہیں وہ مارچ تک کے ایکچولز کے اوپر ہوتے ہیں.
हो सकता है कि साल जब तक खत्म हो तो ये 4% से ज्यादा हो सकता है, 4.5% तक भी पहुंच जाए, कुछ लोगों का अंदाजा ऐसे है। सो वो तो बिल्कुल ऑपोजिशन वाली तो बकवास खत्म हो गई, वो कोई न्यूज पे यकीन रखता। अगले साल का जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने मंजूरी जिसकी दी है वो 4.8% है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर का ये मानना है, और मैं भी ये समझता हूँ, मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला ये 5 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। ऑफिशियल टारगेट जो है 4.8% का रखा गया है, लेकिन मेरे ख्याल में एक्चुअल में जो कोशिश करेगी हुकूमत की मईशत की जो टीम है वो 5% या उससे ऊपर ले जाने की कोशिश। राइट। अच्छा मिनिस्टर साहब, सिंध के चीफ मिनिस्टर ने कुछ खदशात का इजहार किया, काफी नाला नजर है, क्विकली आप बताना चाहेंगे कि आप क्यों ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ बकौल उनके? सर वो कर ये रहे हैं कि जिस वक्त पीडीएम तबाह बर्बाद हुई और उनके जो ख्वाब थे वो चिकनाचूर हुए, तो उसके बाद उनकी सियासत ने एकदम से पैतरा बदला है। वो पाकिस्तान की सियासत के बजाय इस वक्त वो सिंध काट की सियासत पे आ गए। एक दिन खड़े होकर उन्होंने तकरीर कर दी, उन्होंने कहा पंजाब पानी खा गया, सिंध का पानी ले गया, चोरी कर गया। उसके बाद उन्होंने कह दिया मुतासिब है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी बना के हमलावर हो गया है। उनके लिए पहले तो इत्तलान अर्ज है कि ये बरतानिया इंडिया में नहीं आ रहा, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और हमारा भी सिंध पे उतना ही हक है जितना उनका हक है। दूसरा, जिस कंपनी को वो ईस्ट इंडिया कंपनी कह रहे थे, ये खूबसूरत बात सुन लें, उस कंपनी के बोर्ड पर आज भी सिंध की हुकूमत के 3 नुमाइंदे मौजूद हैं। जो सबसे बड़ा मंसूबा वो कंपनी कर रही है, वो दस्तखत शुदा मुआहिदा जो है सिंध हुकूमत और उस कंपनी के दरमियान ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, सियासत हो रही है। वफाकी कार्ड खेला जा। बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी और खुसूसी इक़दामात असद उमर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।